کے ضمن میں یہ شمشیر قاطع ہے، شمشیر برہان ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، یہ وہی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد الحی، اللہ زندہ ہے لیکن اس کی زندگی کو اپنی زندگی پر قیاس نہ کرتا۔ تمہیں خوراک کی احتیاج ہے، اسے کوئی ضرورت نہیں۔ ما ارید منہم من رزق وما ارید ان یطعمون، مجھے کوئی احتیاج نہیں کہ مجھے کوئی رزق پہنچائیں، رزق دیں، مجھے کھلائیں، مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ پھر تمہاری حیات نیند، اونگ، تھکان، ان تمام کمزوریوں کے ساتھ ہے۔ وہ الحی ہے، اپنی ذات میں خود زندہ ہے، حیات اس کی ذاتی ہے، کسی اور نے عطا نہیں کی ہے۔ ہماری تو مستعار ہے، عمر دراز مانگ کے لائے تھے، 4 دن 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں۔ اور القیوم بقیہ پوری کائنات کے لیے وہی ہے، اس کو تھامے ہوئے ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، الحی حیات کامل کہ اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کی ملکیت ہے۔ تم کسٹوڈینز ہو، تم امین ہو، این امانت چند روزہ نزدماس، در حقیقت مالک شے ہر شے خداست۔ یہاں تک کہ یہ میرا جسم بھی میرے پاس امانت ہے۔ میں کون ہوں؟ میری خودی، میری انا، میری روح جو پوزیس کرتی ہے اس بدن کو، لیکن یہ پوزیشن ملکیت کا نہیں ہے، امانت کا ہے۔ یہ امانت، یہ ہاتھ بھی امانت ہے، میری زبان بھی امانت ہے، میری آنکھیں بھی امانت ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یہ یہاں پر انداز بڑا پرجلال۔ کون ہے وہ جو شفاعت کر سکے اس کے دربار میں مگر اس کے اذن سے؟ کسی کا ذاتی، کسی کا زور، کسی کا اختیار نہیں ہے کہ جس کی بنا پر وہ شفاعت کرے، ہاں اللہ کے اذن سے۔ اور دوسری جگہ پر آتا ہے جس کے لیے وہ چاہے گا اور جس کو اجازت دے گا، جیسے کہ آتا ہے اما یتساءلون میں، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، اور ان میں سے کوئی بھی بات نہیں کر سکے گا، کلام نہیں کر سکے گا، لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے، وقال صوابا، اور صحیح بات کرے گا، کوئی غلط بات نہیں کرے گا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، وہ تو جانتا ہے جو کچھ بھی ان کے سامنے ہے اور ان کے پیچھے ہے، اور یہ کوئی احاطہ نہیں کر سکتا مخلوقات میں سے، اس کے علم میں سے کسی کا بھی، سوائے اس کے جو وہ خود چاہے۔ یہاں بڑے ہی لطیف انداز میں شفاعت باطلہ کے تصور کی نفی ہو گئی۔ دیکھیے، آپ کہیں جا کر کسی مجسٹریٹ سے سفارش کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اجی یہ فائل کے اوپر جو کچھ ہے آپ اس پر نہ جائیے، یہ گواہیاں وغیرہ جھوٹی ہو گئی ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں اصل بات کیا ہے۔ اللہ کے سامنے کوئی یہ کہہ سکے گا اے اللہ تیرے علم میں نہیں ہے، میرے علم میں ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ تو جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور ان میں سے کوئی بھی، جیسے کہ میں ابھی بتا چکا ہوں، بریلوی مکتب فکر بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ کا دیا ہوا علم ہے، محمد رسول اللہ کا جتنا ہے، لا محدود نہیں ہے، محدود ہے، قدیم نہیں ہے، حادث ہے، تو جتنا اللہ چاہتا ہے، جس کے لیے جتنا چاہتا ہے، لیکن اس کے علم میں سے احاطہ نہیں کر سکتا کوئی مگر جو وہ چاہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کا اقتدار چھایا ہوا ہے، مستولی ہے، آسمانوں پر بھی اور زمین پر بھی۔ ولا یؤودہ حفظہما، اور اسے عاجز نہیں کر سکتی ان دونوں کی حفاظت۔ قیوم وہی ہے، صمد وہی ہے، لیکن اسے کوئی تکان تاری نہیں ہوتی، عاجز نہیں ہوتی۔ یہ اصل میں نفی ہے۔ جو تورات حافظے سے مرتب کی گئی تھی، 587 میں نبوکدنضر کا جو حملہ ہوا تھا، اس میں اصل تورات گم ہو گئی، اس وقت سے آج تک وہ اصل تورات ان کے پاس نہیں۔ پیریڈ آف کیپٹیوٹی سے واپس آئے ہیں بیت المقدس میں، سائرس کے لطف و کرم کی وجہ سے، ذوالقرنین کے لطف و کرم کی وجہ سے، پھر یادداشتوں سے لوگوں نے وہ تورات مرتب کی ہے، تو اس میں انسانی فکر شامل ہو گیا۔ لہذا وہاں یہ لکھا ہے اللہ نے 6 دنوں میں آسمان اور زمین پیدا کیے اور 7ویں دن آرام کیا، یعنی کوئی تکان لائق ہو گئی۔ قرآن نے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ قاف میں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، یقیناً ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے مابین ہے انہیں 6 ہی دنوں میں پیدا کیا۔ وہ بات ٹھیک ہے، لیکن ہمیں کوئی تکان لائق نہیں ہوئی کہ ہمیں کسی آرام کی ضرورت ہو۔ لا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم، العلی وہی ہے سب سے بلند و بالا، لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، تاکہ اللہ کا کلمہ سب سے سربلند ہو جائے، اور وہی عظیم ہے، عظمت والا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے بچائے، اپنے سابقہ زندگی کے گناہوں پر توبہ کرنے کی اور اللہ سے استغفار طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور اپنے دینی فرائض کی انجام دہی کے لیے کمر بستہ ہو جانے کا عزم مصمم کر لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی میں دکھ اور سکھ ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے، دکھ بھی ہے، سردی کے ساتھ گرمی بھی ہے، نرمی کے ساتھ سختی بھی، ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا، یسر کے ساتھ عسر کے ساتھ یسر۔ لیکن انسان نفسیاتی طور پر متاثر جو ہوتا ہے زیادہ وہ تکلیف سے، دکھ سے۔ خوشی آتی ہے تو وہ ایسے گزر جاتی ہے، اس کا وقت کا بھی پتہ نہیں چلتا، بڑی تیزی کے ساتھ وقت گزر جاتا ہے۔ لیکن غم کا معاملہ ہو جائے تو ایک ایک لحظہ جو ہے وہ بڑا کٹھن ہو جاتا ہے، بڑی مشکل سے گزرتا ہے۔ تو انسان کے احساسات پر زیادہ جو اثر آتا ہے وہ دکھ کا۔ بعض فلسفے دنیا میں ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس دکھ، خاص طور پر جو حساس انسان اس کو محسوس کرتا ہے، اس کے اعتبار سے یہ کہا ہے کہ دنیاوی زندگی نرا دکھ ہی دکھ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ تعداد انسانوں کی بہت بڑی تعداد ہے جو بدھ مت کی پیروکار ہے، اور بدھ مت کا کلمہ طیبہ یہ ہے، یعنی یہ ان کا اصل الاصول ہے، جیسے ہمارے دین کا اصل الاصول ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ طیبہ۔ ان کا جو کلمہ طیبہ ہے وہ یہ سروم دکھم، سب دکھ ہی دکھ ہے، سب مصیبت ہی مصیبت ہے۔ انسانی زندگی جو ہے وہ تو صرف دکھوں سے اور تکلیفوں سے عبارت ہے۔ اسی کو غالب نے بھی کہا ہے، آپ نے یہ شعر غالب کا میں نے بہت سے دروس میں سنا ہوگا کہ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہے۔ یہ قید حیات ہے، ابھی آپ حدیث سن رہے تھے، اب دنیا سجن المومن، مومن کے لیے یہ دنیا کی زندگی جو ہے جیل خانہ ہے، یہ قید ہے، قید حیات۔ جیسے جیل میں آدمی اپنی مرضی سے نہیں جاتا، بھیجا جاتا ہے، اپنی مرضی سے نہیں نکلتا بلکہ نکالا جاتا ہے۔ اسی طرح لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ تو دنیا کی زندگی جو ہے وہ واقعتاً ایک اعتبار سے قید خانہ ہے۔ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں۔ جب تک یہ زندگی رہے گی غم بھی لگا رہے گا، تکلیفیں لگی رہیں گی، مسائل آتے رہیں گے، انسان کو دکھوں کا سامنا رہے گا، واسطہ رہے گا۔ موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ ظاہر بات ہے جب تک زندگی ہے تو غم ہے، تو موت سے پہلے نجات نہیں مل سکتی۔ اگرچہ اس کے بعد کا اگلا مرحلہ جو ہے، جو حقیقت کو جاننے والے ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ اس کے بعد تو غم کا اور بڑا کڑا مرحلہ آنے والا ہے۔ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ اگر اللہ ہمیں معاف فرمائے، اپنی رحمت اور مغفرت سے ہمیں ڈھانپ لے، جیسے کہ حضور نے فرمایا الا یتغمدنی ربی برحمتہ، حضور نے فرمایا کہ کوئی انسان بھی محض اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں نہیں داخل ہو سکے گا جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے۔ کسی صحابی نے بڑی ہمت کی، بڑے جرأت کا معاملہ کیا، پوچھ لیا کیا حضور آپ بھی؟ ظاہر بات ہے آپ بھی انسان ہیں، آپ بھی بشر ہیں، قرآن مجید میں کہلوایا گیا ہے اور انما انا بشر مثلکم۔ تو اگر آپ کہتے ہیں کوئی انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا محض اپنے اعمال کی بنیاد پر جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے، تو کیا آپ بھی اس قاعدہ کلیہ میں شامل ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی، الا یتغمدنی ربی برحمتہ، جب تک کہ میرا رب مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ نہیں لے گا میں بھی جنت میں داخل نہیں۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ وہاں ہمیں بچا لے، لیکن جو وہاں نہیں بچایا گیا، اب ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے جو مصیبت ہے وہ تو پھر دائمی ہے، ابدی ہے، دکھ ہی دکھ۔ میں اس کی طرف زیادہ جانا نہیں چاہتا اس وقت، اصل میں میرا موضوع جو ہے وہ اس دنیا میں دکھوں کا علاج۔ اب اس اعتبار سے غور کیجئے، دکھ دو قسم کے، قرآن مجید پر جتنا میں نے غور کیا، دکھ ایک تو وہ ہے کہ جو ناگہانی طور پر آ جاتے ہیں، اس میں ہماری کسی غلطی کو دخل نہیں ہے، وہ کوئی آفت سماوی ہے، کوئی زلزلہ آ گیا ہے۔ ابھی آپ کو معلوم ہے بھوج جو قصبہ تھا گجرات اسٹیٹ کا، انڈیا کا پورا ختم ہو گیا، اس میں بہت سے مسلمان بھی۔ جب کوئی آفت سماوی آتی ہے تو وہ ظاہر بات ہے کہ پھر سب کے سب لوگ اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ زلزلہ آ گیا، کوئی اور طوفان آ جائے، جیسا کہ کئی مرتبہ آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا، اس سال امریکہ میں بہت طوفان آئے ہیں، مشرقی ساحل پر بار بار طوفان آئے، وہاں بھی لوگ مرتے ہیں، وہاں بھی چھتیں اڑ جاتی ہیں، وہاں بھی تباہی جو ہے آتی ہے۔ تو اس حوالے سے ایک تو ہے وہ ناگہانی آفات، آفت ارضی ہو یا آفت سماوی ہو، زلزلہ ہے یا آفت ارضی ہے، طوفان آ گیا ہے، کوئی سائیکلون آ گیا یا آفت سماوی ہے، یا کوئی آسمان سے بڑا سا پتھر آ جائے۔ آپ کبھی کبھی اخبارات میں پڑھتے ہوں گے کہ ایک بڑی چٹان پاس سے گزر گئی، بہت بڑی خلائی چٹان جو ہے زمین کے قریب سے ہو کر گزر گئی، زمین بچ گئی، ورنہ اگر وہ زمین سے ٹکرا جاتی تو نہ معلوم کتنا بڑا یہاں پر تباہی کا معاملہ ہوتا۔ بڑے بڑے جو ہے شہاب گرتے رہے زمین کے اوپر، بڑی بڑی تباہیاں آتی رہی ماضی۔ تو ایک تو یہ ہے، اور ان میں بھی تقسیم کیجئے، یہ ناگہانی تکلیف، ناگہانی مصیبت، یا کوئی آفت سماوی یا آفت ارضی، اس کی بھی پھر دو قسمیں ہو گئی۔ ایک وہ کہ جو افراد کو متاثر کر، انفرادی سطح، آدمی سڑک پر جا رہا تھا، پیچھے سے آگے کسی گاڑی نے ٹکر ماری، گر گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی، اب ظاہر بات ہے کسی میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات آ گئی ہے۔
یا یہ کہ کوئی اگر اجتماعی سطح پر آیا جیسا کہ زلزلہ ہے، یا جیسا کہ کوئی سائیکلون ہے، کوئی بڑا طوفان ہے، بہت بڑے فلڈز آ گئے ہیں. اس وقت بھی موزمبیق میں بہت بڑا فلڈ آیا ہوا ہے، ساؤتھ افریقہ میں، اور افریقہ میں پچھلے سال بھی بہت بڑا فلڈ آیا تھا، بڑی تباہی آ رہا ہے. تو یہ آفت سماوی، یہ ظاہر بات ہے کہ اجتماعی سطح پر آتی ہے، بڑی بڑی مقدار میں تعداد میں لوگ متاثر ہوتے ہیں، لاکھوں لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں، ہزاروں آدمی مارے جاتے ہیں. پہلی شکل جو ہے دکھ کی، جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہ ناگہانی دکھ، کوئی آفت عرضی، کوئی آفت سماوی، خواہ وہ انفرادی ہو خواہ اجتماعی. اس کے ضمن میں کیا علاج ہے؟ ظاہر بات ہے کہ اس کا علاج یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو ختم کر سکیں. انگریزی کا ایک محاورہ ہے، what cannot be cured must be endured. جو چیز جو ہے جس کا علاج نہیں ہو سکتا وہ تو برداشت کرنی پڑے گی. بعض بیماریاں بھی ایسی ہیں، ڈائبٹیز ہو گئی ہے، شوگر کا مرض ہو گیا، ڈاکٹر آپ کو بتائے گا کہ بھائی اب یہ مرض جائے گا نہیں، اب آپ کو اس مرض کے ساتھ ہی اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر کے اپنی غذا وغیرہ اس کے مطابق طے کر لیجیے، ورنہ یہ کہ یہ نہ سمجھیے کہ یہ مرض چلا جائے گا. تو what cannot be cured must be endured. لہذا ان آفت سماوی و عرضی، چاہے وہ انفرادی سطح پر متاثر کرتی ہوں انسانوں کو اور چاہے اجتماعی سطح پر، اس کا تو علاج ایک ہی ہے. عربی میں بھی ایک محاورہ یہ ہے کہ کسی نے پوچھا تھا کہ بچھو کے کاٹے کا کیا علاج ہے؟ البکاء الی الصباح. رات کو اگر کاٹا ہے کسی بچھو نے تو روتے رہو صبح تک، یہ علاج ہے، اس کا اور کوئی علاج ہے ہی نہیں. تو جو چیز لا علاج ہے اسے برداشت کر. گویا کہ یہاں جو اصل شے ہوگی کہ دنیاوی آفات، عرضی و سماوی آفات، ناگہانی آفات، ناگہانی مصیبتیں، ان کے ضمن میں ہمیں ایسی شے کی ضرورت ہے جو ہمارے اندر برداشت پیدا کرے، اس کو جھیلنا آسان بنا دے، ہم اس کی وجہ سے بجھ کر نہ رہ جائیں، ہماری ہمتیں جواب نہ دے جائیں، ہمارا ارادہ ختم نہ ہو جائے، ہمارا حوصلہ پست نہ ہو جائے، بلکہ برداشت ہو، جھیلنا ہو، تحمل. ابھی بھٹر صاحب کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ ذرا سا متحمل ہے. میں نے کہا یہ بہت غلط بات کہہ رہا، اللہ بہت متحمل. وہ ذرا سا تو یوں سمجھیے کہ ان کے کہنے کے انداز میں یہ بات آ گئی، ذرا سا رحیم بھی ہے. نہیں، وہ بہت رحیم ہے، بہت متحمل ہے، بہت حلیم. لیکن یہ کہ ہمیں یہ جو آفات سماویہ اور عرضیاں ہیں جو ہمارے اوپر آ جاتی ہیں اللہ کی طرف سے، ان کے ضمن میں ذہنی ایک ایٹیچیوڈ پیدا ہو جائے، سوچ کا ایک خاص رخ بن جائے، انسان کے احساسات ایک خاص طرز پر ڈھل جائیں، تو پھر ان کو برداشت کرنا آسان ہو جائے. اور وہ کیا ہے؟ وہ ہمارے ایمان کا لازمی تھا. ایمان ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کوئی مصیبت زمین میں آتی ہے نہ تمہاری جانوں پر آتی ہے بغیر اذن رب. جو کچھ آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے آیا ہے. یہ کوئی اندھا بہرا مادہ نہیں ہے، یہ کوئی اندھا بھینسا نہیں ہے کہ اس نے آ کے آپ کو ٹکر مار دی ہے. نہیں، یہ تو سمیع اور بصیر، علیم و خبیر اللہ اور حکیم اور قدیر اللہ کا فیصلہ ہے. لہذا یہ من جانب اللہ ہے، اس کو تم سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور جب اللہ کی طرف سے ہے تو سورہ آل عمران میں فرمایا بیدہ الخیر، اس کے ہاتھ میں تو خیر ہی خیر ہے. یعنی بظاہر تمہیں محسوس ہوتا بھی ہو کہ یہ میرے لیے تکلیف دہ بات آ گئی ہے، تو اس کو یوں سمجھو کہ اس کا نتیجہ جو میرے حق میں نکلے گا وہ خیر ہوگا. فوری طور پر تو تکلیف ہے، مجھے اچھی نہیں لگ رہی، ناگوار ہے، لیکن نتیجہ اس کا خیر نکلے گا. جیسے بچہ بیمار ہے، ماں اسے دوا پینے پر مجبور کر رہی، کڑوی دوا ہے، وہ تو سمجھتا ہے مجھ پر بڑا ظلم ہو رہا ہے. یا آپ لے گئے اسے ڈاکٹر کے یہاں ٹیکا لگوایا ہے، وہ تو چیخ رہا ہے، رو رہا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے، کاش اسے بھی معلوم ہو جائے کہ یہ میرے خیر کے لیے، میرے بھلے کے لیے. اگر اسے یہ معلوم اور محسوس ہو جائے تو اس کی تکلیف اس کے اندر بہت کمی آ جائے گی، وہ سہار لے گا، اس کو وہ برداشت کرے گا. اس حوالے سے اس کا جو ہمارے دین میں اس کا نام ہے، اس ذہنی کیفیت کا، ان احساسات کا، اسے اب کہتے ہیں تسلیم و رضا. جو کچھ آ رہا ہے اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، لہذا سر تسلیم خم ہے. اے اللہ ہم قبول کرتے ہیں، رضا، ہر حال میں تیری رضا پر راضی، جو تیرا فیصلہ ہے ہمیں بصر و چشم قبول ہے. تسلیم و رضا، ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے. بے نیازی تیری عادت ہی صحیح. اللہ تو بے نیاز ہے، لیکن اے اللہ تو ہمارے لیے جو بھی تکلیف کا تو نے فیصلہ کیا، تسلیم کی خو ڈالیں گے، عادت پیدا کر لیں گے اپنے اندر کہ ہر چساقی ماریخ عین الطاف است، کہ میرا ساقی میرے پیالے میں جو کچھ ڈال دے اس کا لطف و کرم لے. یہ مقام رضا ہے. یہ ایمان کا ایک ایسا تقاضا ہے کہ جس کو ہم کہیں گے ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس. اگر آپ کا منہ کڑوا ہو جائے تو آپ چینی کھاتے ہیں تاکہ منہ کا ذائقہ ٹھیک ہو جائے. اگر تکالیف کی وجہ سے، دکھ کی وجہ سے آپ کے احساسات کے اندر کوئی خرابی پیدا ہو رہی ہے، یہ جو مقام رضا ہے یہ اس کے لیے قند ہے، یہ اس کے لیے چینی ہے، یہ اس کے لیے شہد ہے، یہ اس کی تلخی کو ظاہر کر دینے والی شیء ہے کہ اللہ تیری رضا پر راضی، راضی برضا رب. اب اس کے ضمن میں سمجھیے، یہ تو اصولی بات میں نے آپ کو بتا دی. اس کی رات کی سی تاریکی ہے اور جو کچھ اس نے اپنے اندر جمع کر لیا ہے. والقمر اذا اتسق،
اور قسم ہے چاند کی جب کہ وہ بھر جائے. پورا بھرتا ہے کتنے دنوں میں؟ 14 دن. اور 14 صدیوں کے بعد اب پہلی صدی کا جس نے کہ تجدید کامل کی عمر بن عبدالعزیز، 14 صدیوں کے بعد اب 15ویں صدی میں الامام المہدی کے ظہور کا وقت قریب. اب جو کچھ مجھے حضرت امام المہدی کے بارے میں کہنا ہے، دوبارہ اپنی بات دہرا رہا ہوں، یہ میرا ذاتی گمان ہے، اختلاف کیا جا سکتا ہے. میرا گمان یہ ہے کہ یہ اب جو مجدد آئیں گے وہ حضرت مہدی ہوں گے. پہلی بات تو یہ جان لیجئے کہ مہدی دو ہیں، ایک شیعوں کے مہدی، ایک سنیوں کے مہدی. ان میں بڑا فرق ہے. شیعہ حضرات مہدی کو مانتے ہیں، وہ ان کے 12ویں امام ہیں. ان کے عقیدے کے مطابق انہیں پیدا ہونے کے فوراً بعد اس اندیشے سے کہ انہیں قتل کر دیا جائے گا ایک غار میں چھپا دیا گیا تھا. تقریباً 1200 برس سے وہ اس غار کے اندر ہیں. وہ روپوش ہیں، چھپے ہوئے ہیں، اسی لیے انہیں امام غائب کہا جاتا ہے. اور اب ان کا انتظار ہو رہا ہے، اس لیے انہیں امام منتظر بھی کہا جاتا ہے. اس لیے شیعوں کے دارالعلوم جو ہوتے ہیں دارالعلوم المنتظر، وہ اس لیے کہ ان کا انتظار کیا جا رہا ہے. تو یہ ہے اب وہ ان کا خیال ہے کہ آخری دور میں، آخری زمانے میں وہ ظاہر ہو جائیں گے، غار سے نکل آئیں گے. دیکھیے میں اس عقیدے کو اس بنا پر رد نہیں کرتا کہ یہ ناممکن ہے کہ کیسے کوئی شخص جو ہے 1200 برس تک کسی غار کے اندر زندہ رہ سکتا ہے. نہیں، میں سمجھتا ہوں ممکن ہے. 300 برس تک اصحاب کہف رہے کہ نہیں رہے؟ سوئے رہے. 300 ایئرس ہم مانتے ہیں. حضرت عیسیٰ اسی حیات عرضی کے ساتھ 2000 سال سے موجود ہیں آسمان پہ کہ نہیں؟ آپ کو معلوم ہے حضرت عزیر 100 برس تک مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیے گئے. فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ. تو ناممکنات میں سے کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. لیکن یہ کہ آیا کوئی امامت معصومہ کا تصور قرآن اور حدیث سے ہمیں ملتا ہے؟ پھر یہ کیا یہ موروثی امامت کہ حضرت علی کی نسل جو حضرت فاطمہ سے چلی ہے اسی میں یہ امامت ہوگی؟ اس کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ معصومیت ختم ہو گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. خاتم المعصومین ہے محمد الرسول اللہ. اب ان کے بعد تو اجتہاد ہے اور خلافت ہے. عام معاملات میں اجتہاد ہوگا، نظام خلافت کا ہوگا. تو ہمارے نزدیک جو میں جس مہدی کا نام لے رہا ہوں وہ مہدی ہیں جو ایک مجدد ہوں گے، جیسے کہ مجددین کے نام میں نے آپ کو گنوائے ہیں. مجدد الفسانی ہو، شاہ ولی اللہ ہو، سید احمد بریلوی ہو، شیخ الہند ہو. ایک ہوں گے انسان جو پیدا ہوں گے انسانوں کی طرح عام طور پر اپنی عمر کو پختگی کو پہنچیں گے، پھر وہ سامنے آئیں گے منظر پر، پھر وہ کام کریں گے، قیادت کریں گے. عرب میں ان کا ظہور ہوگا. دوسری بات یہ نوٹ کر لیجئے حضرت مہدی کے بارے میں، ہمارے ہاں احادیث کے جو مجموعے ہیں ان میں جو ٹاپ کے 2 مجموعے ہیں ان میں کہیں حضرت مہدی کا ذکر نہیں ہے، نہ صحیح بخاری میں نہ صحیح مسلم. لیکن ہم اسے نظر انداز نہیں کر سکتے کہ صحائح ستہ کی بقیہ 4 کتابوں کے اندر موجود ہیں، لہذا نظر انداز نہیں کر سکتے، اگنور کرنا ممکن نہیں ہے. اب اس میں چاہتا ہوں کہ کچھ حدیثیں آپ کو میں سناؤں جن میں حضرت مہدی کا تذکرہ کیا گیا ہے. پہلی ہے وعن عبداللہ ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من اہل بیتی. یہ دنیا ختم نہیں ہوگی جب تک کہ عرب پر میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کی حکومت قائم نہ ہو. اور آپ کو معلوم ہے کہ آج تک عرب پر حضور کے اہل بیت کی کوئی حکومت قائم نہیں ہوئی. اور جب قائم ہوئی بھی تھی حضرت علی کو اگر شمار کیا جائے، اس لیے کہ حضور نے وہ جو مشہور واقعہ ہے کہ ایک چادر میں لے لیا تھا حضرت علی کو اور حضرت فاطمہ اور حضرات حسنین کو، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں. تو حضرت علی کی بھی حکومت منعقد نہیں ہوئی، پورے عالم اسلام پر ان کی حکومت نہیں تھی، اس لیے کہ شام اور مصر دونوں صوبے جو ہیں انہوں نے ان کی اطاعت قبول نہیں کی. اس حوالے سے یہ معاملہ ابھی ہونا ہے. لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من اہل بیتی یواطئ اسمہ اسمی. اس کا نام وہی ہوگا جو میرا نام ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان کا نام بھی، مہدی کا نام بھی محمد ہو. مہدی تو ان کا لقب ہے. یہ ترمذی میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، سنن ابی داؤد جامع ترمذی. بلکہ ابو داؤد میں ایک اور روایت ہے، قال حضور نے فرمایا لو لم يبقى من الدنيا الا يوم. اگر دنیا کی زندگی میں سے کچھ بھی نہ بچے سوائے ایک دن کے، لطول اللہ تعالی ذلك اليوم، تو اللہ تعالیٰ اس دن کو لمبا کر دے گا، حتى يبعث فيه رجلا مني، یہاں تک کہ میرے خاندان میں سے ایک شخص کو اٹھائے گا، من اہل بیتی، میرے اہل بیت میں سے، یواطئ اسمہ اسمی و اسم ابی ہے اسم ابی، جس کا نام میرے نام پر ہوگا، جس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، محمد ابن عبداللہ ان کا نام ہوگا. اور وہ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، وہ سرزمین عرب کو عدل اور انصاف سے اسی طرح بھر دیں گے جیسے کہ وہ ظلم اور زیادتی سے بھر چکی ہو. دوسری روایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضور نے فرمایا المہدی منی اجل الجبہۃ اقنى الانف یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا یملک 7 سنین، رواہ داؤد. کہ مہدی مجھ میں سے ہوں گے
بڑی روشن پیشانی والے اور بڑی کھڑی ناک والے، وہ زمین کو بھر دیں گے انصاف سے اور عدل سے، جیسے کہ وہ ظلم سے بھری ہوئی ہوگی، اور وہ 7 برس تک حکومت کرے۔ عرب میں خالص خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام